रहीम दिलदारम इज़ा कलम ममतर रूब किस्त नंबर 23। वो कब से बैठी जवार शाह का सर खा रही थी। और अब मेरी माँ जान छोड़ो, मेरी फजूल बक बक किए जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। जब भाई का निकाह तुमसे हो चुका है तो वो क्यों मुंह बाहर मारेंगे। ये गलत फहमी है तुम्हारी और इसके सिवा कुछ नहीं। जवार शाह ने सर पकड़कर कहा, ठीक है, मत मानो तुम मेरी बात, पर होगा यही कुछ। अब तुम मुझे नहीं पता, मुझे लेकर चलो, मेरी दोस्त की बर्थडे है। आज ले चलोगे ना? मुंह बनाती अशरफ ने कहा था। अच्छा ठीक है अम्मा सी, मुसीबतें ले चलूँगा, पहले ही मेरे ब्राउन वाले कपड़े प्रेस कर दो। शाबाश, जल्दी से। जवार शाह ने भी ठिठुर कर कहा था तो अशरफ ने इसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। मेरी प्यारी बहन प्लीज़। अब के जवार शाह ने मासूम सी शक्ल बनाकर अशरफ को की मिन्नत की थी। बिल बतौड़ी लग रहे हो, मुंह सीधा करो अपना। सोफे से कुशन उठाकर इस पर मारती वो इसके कपड़े प्रेस करने के लिए उठी थी, जबकि जवार शाह ने कुशन कैच करते अपनी बत्तीसी की नुमाइश की थी। वो गिफ्ट लेने के लिए शॉप में घुसी तो जवार शाह ने तब कर इसे देखा। पहले से इसका बंदोबस्त करके बैठना था ना तुमने। सिर्फ दोस्त के घर तक की बात की थी, अब 1 घंटा तो इधर ही लगा लोगी तुम। मेरे मैच का क्या होगा? वो सच में भुनाया था। चुप करो तुम, मैंने भी तुम्हारी 2 ड्रेसेस प्रेस की हैं। ज़्यादा बनो मत, मैच कल खेल लेना। शान बेनियाजी से कंधे उचकती आगे बढ़ी, जबकि जवार शाह ने दांत पीसे थे। तुम्हारी कोई बात नहीं माननी ही चाहिए। बिल्कुल सही टकरा है तुम्हें वो हलाकू खान। वो तुम्हें सीधा करके रख देगा। इनके सामने तो एक लफ्ज़ नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। वैसे तुम्हारी वैसे बड़ी बहादुर बनी फिरती हो। जवार शाह अब कहाँ चुप रहने वाला था। इसका मैच जो बर्बाद हो गया था अशरफ की वजह से। इनकी नोक-झोंक जारी थी कि अशरफ को झटका खाकर रुकी। शीश चुप करो, वो देखो। अशरफ का लाल अंगारा चेहरा देखकर जवार शाह ने भी इसी की सीध में देखा था जहाँ अशरफ देख रही थी। जुरेशा पास ही फूड पॉइंट से कुछ पैक करवा रहा था, मगर साथ ही नूर खड़ी थी और नूर के साथ एक और लड़का। तीनों किसी बात पर हंस रहे थे, मगर अशरफ को यह मंजर देखने में ज़रा दिलचस्पी नहीं थी। बेइंतहा बिगड़े मूड के साथ वो शॉप से बाहर निकली और जवार शाह को भी इशारा किया। बिना गिफ्ट खरीदे जवार शाह को घर चलने का कहा, जबकि जवार ने बहुत कहा गिफ्ट लो और बर्थडे पर चलो, मगर अशरफ ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। चारों न चारों जवार शाह को वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़नी पड़ी। गुस्से और जलन की मिलीजुली कैफियत में घर पहुंची तो रात को एक और झटका इसे लगा। सब बड़े इसकी रुखसती की बातें छेड़े बैठी थी और मिराल ने बताया था कि अब जुरेर शाह की मर्जी से हो रहा है। बाकी की बात वो नहीं सुनी सकी थी। धुआं धुआं चेहरा लिए इधर से उधर चक्कर काटने लगी। ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, एकदम फैसला करती और तनफन करती सुरेश शाह के सर पर पहुंची। आप समझते क्या हैं खुद को? एक तरफ आप मुझे पसंद करते हैं, दूसरी तरफ आप रुखसती के लिए हाँ कर चुके हैं, और एक तरफ से नूर के साथ भी चक्कर चलाया हुआ। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। आप अपनी नूर से शादी करें, मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। सुना आपने? वो जुरेश शाह की आंखों में आंखें डालकर फट पड़ी, मगर अगले ही पल जुरेश शाह का हाथ उठा और एक जनाटेदार थप्पड़ अशरफ के मुंह पर मारा। वो थका हारा आया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अशरफ इसके सामने तलाक का मुतालबा लिए खड़ी थी। जुरेशा का दिमाग घुमा। अशरफ किंग सी खड़ी रह गई। तलाक चाहिए तुम्हें? आओ मैं तुम्हें तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। बीवी हो ना मेरी तुम, निकाह हुआ है ना हमारा, तो तलाक तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, पहले मुझे मेरा हक दो। वो बोलता जा रहा था और साथ साथ अशरफ को घसीटते अपने साथ अपने कमरे में लाकर बेड पर पटका। अशरफ के तो सचमुच छक्के छूटे थे। तलाक चाहिए ना तुम्हें? जुरेशा खिड़कियाँ और डोर बंद करता, साथ ही अपनी शर्ट उतारता इसकी जानिब पलटा और इसको बाजू से दबोच कर अपने सामने खड़ा किया। जुरेशा की सख्त आहनी गिरफ्त से वो मचली थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तलाक। आंखों से बहते आंसू और खौफ से जुरेशा को देखती वो टूटे लहजे में बोली, नहीं, अब तो तुम्हें तलाक तुम्हें मुंह दिखाई के गिफ्ट में मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मगर इससे पहले अपनी तारीफ तो सुन लो अपने शौहर से। आज जुरेशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। नहीं नहीं, इससे पहले अशरफ कुछ कहती, जुरेशा ने अपने लब इसके लबों पर रखे और इसे मजीद बोलने से रोका। अशरफ अपनी अथल पुथल होती सांसों में जुरेशा की मिलती सांसों को अच्छे से महसूस कर रही थी। जुरेशा की शिद्दत थी या गुस्सा अशरफ की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। 2 पल के लिए वो रुका। अशरफ ने शुक्र किया, मगर अगले ही पल दोबारा से वो इस पर झुका, अपनी शिद्दतें लुटाने लगा, जबकि अशरफ को लगा वो दोबारा सांस नहीं ले सकेगी। इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर करना चाहा, मगर इस चक्कर में वो मज़ीद करीब हुई थी और इसी वक्त जुरेशा ने इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग किया। अशरफ की मुज़ाहमत अब दम तोड़ चुकी थी। हार कर इसने खुद को जुरेशा के हवाले किया। धीरे धीरे गुजरती रात में जुरेशा मुकम्मल तौर पर अशरफ में खो चुका था।
صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مکمل طور پر زریشا کے قبضے میں پایا۔ وہ بڑی میویت سے اسے تک رہا تھا۔ اشرف اس کی باہوں میں قید تھی، زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر زریشا کی گرفت سے اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ تو طلاق چاہیے نا تمہیں، گھمگیر لہجے میں کہتا وہ اس کی بیوٹی بون پر جھکا۔ اشرف تڑپ کر رہ گئی۔ رات کافی نہیں تھی جو صبح بھی اپنی منمانیوں سے باز نہیں آ رہا؟ اشرف نے سوچا۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور ایک بار پھر زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں چاہتی تھی نا ایسا؟ آخر تم جواب دو، پھر جا سکتی ہو، بھاری لہجے میں کہتا۔ اب اس کا ٹارگٹ اس کے بال تھے۔ اس کے بالوں میں منہ دیے وہ اس جواب کا منتظر تھا۔ اشرف کو بے حد شرم آ رہی تھی زریشا کے اس قدر قریب ہونے کو وہ کبھی نہیں سوچ سکی تھی، مگر رات زریشا نے بیچ کی ساری حدیں پار کر کے دوریاں ختم کی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، بکھلا رہی تھی اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر سگریٹ جلا کر پھونکنے لگا تھا۔ بتاؤ، اس پر ایک بار پھر جھکتے ہوئے اشرف کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے زریشا بولا تھا تو اشرف نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ آپ کو میں پسند نہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ کی من چاہی نہیں، آپ کے سر پر زبردستی تھوپی گئی ہوں اور آپ اس کا لہجہ بھر آیا تھا اور آپ اس نور کو چاہتے ہیں۔ اب کی بار اسی کے سینے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زریشا نے گہری سانس لی تھی اور اسے رونے دیا۔ کافی دیر رونے کے بعد اسے اپنی حرکت کا احساس ہوا تو ایک دم پیچھے ہوئی۔ اب زریشا کی گرفت ڈھیلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کمرے سے بھاگی جبکہ زریشا خلا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ پاگل ہے میری بیگم، بدگمانیاں پال رکھی ہیں محترمہ نے، آنکھیں موندے زریشا نے سوچا تھا، جبکہ دوسری طرف اشرف اپنے کمرے میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زریشا کے سامنے اپنا آپ کھول کے رکھ دیا تھا۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں کہ میں پاگل ہو رہی ہوں، اس کے پیار میں جل رہی ہوں؟ وہ مسلسل رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ روتے روتے انجانے کب اس کی آنکھ لگی اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اشرف اٹھو بیٹا، جانا نہیں ہے ولیمے پر؟ زہرا بیگم پریشان ہوئی۔ کوئی تیسری بار تھا جو وہ اسے اٹھانے آئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے اب شام ہونے کو تھی مگر وہ گھوڑے گدھے بیچے سوئی ہوئی تھی۔ زہرا بیگم کو الجھن ہوئی۔ آج سے پہلے اشرف اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی تو پریشانی تو بنتی ہے۔ اٹھو اشرف، اب کی بار زہرا بیگم نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں سے سامنے دیکھا تو زہرا بیگم تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی دیر تک سوئی پڑی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا میرا بچہ؟ زہرا بیگم نے اشرف کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا مگر بخار کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ نہیں امی، ٹھیک ہوں میں، وہ بس میرام پھپھو کی شادی کے ہنگاموں میں میری نیند پوری نہیں ہوئی تو آج دیکھیں پوری ہو گئی۔ اشرف نے بہانہ بنایا۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ اس دشمن نے ساری رات سونے نہیں دیا، صرف اور صرف اپنی منمانیاں کی تھیں۔ اسے اب زریشا کے سائے سے بھی بچنا تھا۔ وہ بالکل ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور زریشا سے سامنا ہو وہ کیسے نگاہیں ملائے گی؟ اور اب جانا بھی ضروری تھا، اشنال سے بھی ملنا تھا ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ اف، کیا مصیبت ہے! اپنے کپڑے نکالتی وہ واش روم میں گھسی اور تیاری کرنے لگی۔ تیار ہو کر وہ روم سے باہر نکلی تو زوار شاہ ہاتھ ایک شادی کارڈ لیے بیٹھا تھا۔ کس کی شادی کا یہ کارڈ ہے؟ زوار کے قریب جا کر پوچھا تھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ زوار شاہ نے کارڈ اس کی ہاتھوں میں تھمایا۔ کچن کے دروازے میں کھڑے زریشا نے اشرف کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ جیسے جیسے وہ کارڈ پڑھتی گئی اس کے ہاتھوں کے طوطے کبوتر سب ہی اڑ گئے تھے اور بس اس کا کارڈ کو دیکھ رہی تھی جس پر نور کا نام لکھا تھا۔ تم شاید سو رہی تھی، نور کے پاپا آئے تھے، کارڈ دے کر چلے گئے، بہت اچھی طبیعت ہے ان کی، کافی ہنسمکھ ہیں۔ زوار شاہ اپنی ہی چھوڑے جا رہا تھا جبکہ اشرف نے شرمندگی سے آنکھیں جھکائیں۔ زوار شاہ کی گھوریاں وہ اچھے سے پہچانتی تھی تو اب کیسے نہ جانتی کہ دو پرشوق نگاہیں کب سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ اس کے جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ واقعی بہت جلد باز ثابت ہوئی تھی اور اسے جلد بازی میں کہے گئے الفاظوں نے زریشا کو غصہ دلایا تھا اور وہ سب ہوا جو کم سے کم اشرف کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ سارے راستے اس نے زریشا کی نگاہیں خود پر محسوس کی تھیں اور یہی بس نہیں ہوتی، پورے فنکشن میں زریشا کی نگاہوں نے اس کا سانس لینا محال کیا ہوا تھا جبکہ وہ چاہتی تھی اس نظروں سے وہ کسی بھی طرح چھپ جائے، شرمندگی سے سر ہی نہ اٹھا پا رہی تھی، بس خاموش سی ان نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ خبردار جو کچھ بولے آپ چپ چاپ یہ سوپ پی لیں،
ہر طرح سے وہ کوشش کر چکی تھی، مگر زردادہ خان اس کے ہاتھ سے نہ کچھ کھا رہا تھا نہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اشنال کو غصہ آنے لگا تھا۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس نے زبردستی زردادہ خان کا منہ کھول کر اس میں سوپ پلایا تھا۔ اشنال کے اس طرح کرنے سے وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ کیا ہے تمہیں بار بار آ جاتی ہو میرے سامنے؟ کتنی بار کہا ہے بی جان کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا میں، تم فضول میں اتنی محنت مت کیا کرو، سمجھی؟ زردادہ خان مزید بھی کچھ بولتا، مگر اشنال نے سوچ لیا تھا کہ اب زبردستی سارے کام کرے گی تو جلدی سے اور زبردستی سے وہ اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اسے سوپ پلا رہی تھی، جیسے اس کا مقصد اس کام کے سوا کچھ نہ ہو۔ زبردستی سوپ پینے کے بعد زردادہ خان اشنال کو گھورنے لگا تھا۔ کیا ہے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پتہ ہے مجھے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، آخر زردادہ خان کی ڈول ہوں۔ آنکھیں مٹکا کر اس کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر اشنال بولی تھی۔ ان اداؤں پر ہی تو فدا ہوا تھا وہ بے بسی سے سرد آہ کھینچتا نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ میری نگاہوں میں تمہارے لیے سرد موری کے سوا کچھ نہیں ہوگا، برائے مہربانی اب جاؤ یہاں سے، روکھے لہجے میں کہتا وہ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کرنے لگا تھا۔ زردادہ خان کی بات سے اشنال کے چہرے کی رنگت بدلی، وہ بہت نظر انداز کر رہی تھی اس کی جلی کٹی باتوں کو، مگر کوئی نہ کوئی بات اس کے دل کو لگتی تھی، پھر سے دل برداشتہ ہو کر رونے لگتی تھی۔ اتنے میں بی جان اندر آئیں۔ ارے یہ کیا ہوا اشنال میری پیاری بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ بی جان کے آتے ہی اشنال نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے پر بی جان کی نظر پڑ چکی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، بس وہ امی اور بابا کی یاد آ رہی تھی۔ اشنال نے جھوٹ بولا تو زردادہ خان نے ترچھی نگاہیں کر کے اسے دیکھا تھا۔ ارے تو اس میں کیا پریشانی ہے، آج برق خان کا ولیمہ ہے بیٹے، تیاری کرو۔ شاباش، امی بابا بھی آنے والے ہوں گے تو مل لینا، گڑیا اداسی کم ہو جائے گی۔ میں کشف کو بھیجتی ہوں، تیاری میں مدد کر دے گی تمہاری، بی جان نے پیار سے کہا۔ امی پلیز، جسے تیار ہونا ہے اس کمرے سے باہر جا کر تیار ہو، مجھے سونا ہے ابھی۔ زردادہ خان بی جان کی بات کاٹ کر بولا۔ بی جان نے ایک زبردست گھوری کے ساتھ اسے نوازا تو زردادہ خان نے نگاہیں چرائیں، جبکہ اشنال جلدی سے زردادہ خان کے پاس سے اٹھی اور تیاری کرنے لگی۔ اشنال کے واش روم میں گھستے ہی بی جان نے زردادہ خان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں، نظر نہیں آ رہا معصوم بچی تیرے لیے ہی ہلکان ہو رہی ہے، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ بی جان کو اب غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے بی جان، میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا، آپ بس اپنی معصوم بچی کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جائیں، مجھے سونا ہے، لائٹ آف کر جائیے گا۔ خود ہی ایک ہاتھ سے کمبل سیٹ کرتا سر تک تان کر لیٹ گیا تھا، جبکہ بی جان نے دانت پیستے زردادہ خان کو کسی اور وقت سیٹ کرنے کا سوچا، ابھی بھی بہت کام تھے۔ اشنال روئی روئی سی واش روم سے نکلی اور زور سے دروازہ بند کرتی میرام کے پاس گئی تھی۔ زردادہ خان نے دروازے کی آواز پر چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا اور کہا، گہری سانس لی۔ نیند تو اسے آ رہی نہیں تھی اور ولیمے میں شرکت وہ اس طرح اس حال میں پٹیوں میں جکڑ کر نہیں کر سکتا تھا۔ بوریت کا احساس مزید بڑھا تو بیڈ سے اتر کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچا، پردہ ہٹا کر اسے ڈھونڈا جو اس کے دل کی راحت تھی۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد وہ اسے آخر نظر آ ہی گئی، جو اشرف سے باتوں میں مگن تھی۔ ولیمہ گھر میں ہی ارینج کیا گیا تھا، پچھلے لان میں ساری تیاری کی گئی تھی اور اب زردادہ خان اپنی تکلیف اپنا درد بھلائے چھپ کر اسے دیکھے گیا، جس کے لیے وہ پاگل تھا اور پاگل ہے۔ جہاں جہاں وہ جا رہی تھی زردادہ خان کی نگاہیں اس کے تعاقب میں تھی۔ ایک دو بار اشنال کسی احساس سے ادھر ادھر دیکھا، مگر ایسا کوئی اسے نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا ہو۔ اپنا وہم سمجھتی وہ آگے بڑھی، جہاں بی جان اپنے جاننے والوں سے اسے ملا رہی تھی، اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ آدھی رات تک ایسے ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ فنکشن اپنے اختتام تک پہنچا، مگر وہ اندر نہیں آئی۔ اس کا انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اشنال زردادہ خان کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے بی جان کے پاس ہی سو گئی۔ بی جان نے بھی کچھ نہیں کہا، انہیں پتہ جو تھا کہ زردادہ خان نے اشنال کو رلا رلا کر پاگل کیا ہوا ہے، تبھی اشنال اس سے اجتناب برت رہی تھی۔ جاری ہے۔